وہ صحیح کہتے ہیں کہ ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس، یعنی کہ سیاست میں ایک ہفتہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے بہت امید جاگی، نیگوسیشنز پہ آ گئی گورنمنٹ، پی ٹی آئی، بڑی اچھی اچھی باتیں، پازیٹیو باتیں دونوں طرف سے، کمیٹیز بن گئیں، پھر کمیٹیز کو یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے امبانی سے مل کے اپنی ریٹرن دے دیں گے سارا کچھ، پھر ان کی ابھی تک ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ ابھی وہ گلے شکوے چل رہے تھے تو کل ہی عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آئی، بڑی ہی سخت سٹیٹمنٹ آئی، اور کافی ہفتوں کے بعد انہوں نے ایک باری پھر ڈائریکٹلی اپنی تنقید کا جو نشانہ تھا وہ آرمی چیف کو بنایا، اور انہوں نے کہا کہ سب سے بدترین دو مارشل لاء تھے، ایک یحییٰ خان کے تھا، ایک جنرل ضیاء الحق کا، اور یہ جو آج کا دور ہے یہ یحییٰ خان کا دور ہے۔ اور پھر انہوں نے بالکل ڈائریکٹ ہو کے کہا کہ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی ہے، اس سے زیادہ طاقتور تو وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو باقی باتیں، انہوں نے کہا جی کیس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ یہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ بار بار لٹکایا جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کا، لائیں فیصلہ، صرف مجھے پریشر میں ڈالنے کے لیے کہا ہے، اور کافی سخت باتیں ہوئی۔ اس پہ ہم نے بہت ریاکشنز دیکھے۔ ڈیفنس منسٹر اگر پرائم منسٹر کے بعد کسی کا عسکری حلقوں سے بہت زیادہ گہرا آفیشیل یا نان آفیشیل تعلق ہوتا ہے وہ ملک کے وزیر دفاع کا ہوتا ہے، ذرا انہوں نے سن لیں کہ ان کا ریاکشن کیا آیا۔ جو کل پی ٹی آئی سے منسوب، عمران خان صاحب سے منسوب جو ٹویٹ سامنے آئے ہیں، ان میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایک لا حاصل ایکسرسائز ہوگی۔ یہ مذاکرات جو ہیں، دیکھیں جب مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی زبان جو ہے وہ جس فریق سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں ان کے متعلق ہی آپ یہ زبان استعمال کریں تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کی سنسیریٹی جو ہے وہ یکسر جو ہے موجود ہی نہیں ہے۔ پھر اس پہ سینیٹر فیصل پی ٹی آئی کا ان کا ہے کہ جی بار بار یقین دہانیوں کے باوجود کمیٹی کی میٹنگ نہیں کروائی جا رہی بانی چیئرمین سے، تو اس سے حکومت کے اختیارات کا اندازہ ہوتا ہے۔ چودھری فواد نے اور بھی سخت الفاظ کیے، انہوں نے کہا جی ایسی کیا سیاسی باتوں سے بات چیت کرنی چاہیے جن کا اختیار ایک ملاقات کا بھی نہیں ہے، ان میں کوئی چھٹانک بھی غیرت ہو تو عہدوں سے علیحدہ ہو جائیں۔ پارٹی سیکرٹری جنرل آج مل کے آئے سلمان اکرم راجہ صاحب، تو انہوں نے بھی بعد میں کہا کہ ہم صرف پاکستان کی فلاح کے لیے بیٹھے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں فلاح نظر نہیں آتی، اور انہوں نے وہی مطالبہ دہرایا کہ نومبر 26 والا تمام معاملہ، اس کی اکاؤنٹیبلٹی اور سارا جو کہ دو مطالبات ہیں، سب کچھ سخت قسم کی باتیں آ گئی ہیں۔ عرفان صدیقی صاحب جو کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اب سارٹ آف اسپوکس پرسن بھی ہے اس کمیٹی کی ہر بریفنگ کے لیے، یہ جوائنٹ کمیٹیز ان کی میٹنگ کا پروسیس ہے، اس میں انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ تو وہ مانگ رہے ہیں ہمارے سے جو مشرف سے بھی لوگوں نے نہیں مانگا، اور سب کچھ لگ یہ رہا ہے کہ شاید ایک سٹل بورن چائلڈ ہو گیا ہے۔ کیا یہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے؟ اور who's to be blamed really؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے ہاف میں ہیں، اس میں سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان۔ جی السلام علیکم۔